اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری یسر لی امری احلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، تجزیے پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سمیع اللہ ملک۔ میں ہوں عثمان خالد۔ ناظرین، جس طرح آپ نے دیکھا ہمارے پچھلے پروگرام میں ہم اب عالم اسلام کے کچھ ممالک کی طرف بھی ان کے جو اندرونی معاملات ہیں اور عالم اسلام کے ساتھ ان کا جو ایک اٹوٹ رشتہ ہے اس کے بارے میں ہم نے آپ سے باتیں شروع کی ہیں، اور آج کے پروگرام کا ہمارا موضوع جو ہے عالم اسلام کا، بلکہ آپ یہ سمجھیں کہ اس خطے، اس عرب ممالک کے سب سے پرانا ملک جو ہے شام، جسے سیریا بھی کہا جاتا ہے، آج ہم اس کو زیر موضوع لائیں گے، کیونکہ شام کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کئی ماہ سے مسلسل ایک انتشار پھیل رہا ہے، اور کچھ اغیار بھی اس کے پیچھے ہیں، اور کچھ اس کے اپنی ذاتی اس کے اندرونی پالیسی بھی ایسی چل رہی ہیں کہ شام کو اس وقت جو ہے ساری دنیا میں تختہ مشق بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کے اندر جو شورش برپا ہے وہ اب کس کروٹ بیٹھے گی، اسے کہاں لے کے جایا جائے گا، اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں، اس کے بارے میں آج ہم دونوں جو ہے، میں اور برگیڈیئر صاحب، اس بارے میں آپ سے گفتگو کریں گے۔ کیونکہ ایک معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر خاص طور پہ ہمارے جو ناظرین ہیں اور اس کے علاوہ دنیا بھر میں جو ناظرین ہیں وہ اس بارے میں پوری طرح واقف نہیں ہے کہ آخر شام کے اندر تو پیٹرول بھی نہیں ہے، آخر کیوں پورا مغرب اور خاص طور پہ مغرب کے ایما پہ کچھ ہماری اسلامی قوتیں سو فار وہ بھی اب اس سیریا کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں اور اس کے ہاتھ دھو کے پیچھے پڑی ہوئی، اس کو ختم کرنا چاہتی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہاں پہ ایک سنی اکثریت ہے، لیکن اس وقت جو ہے وہ حکومت جو ہے علویوں کی ہے، لیکن یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، اور اتنا بڑا مسئلہ اگر اسے مسئلہ بنایا اس لیے جا رہا ہے تاکہ مسلمانوں کے دو سیکٹس کے اندر جو ہے ایک دشمنی پیدا کی جائے، اور یہ تاثر وہ یہ دے رہے ہیں کہ اس وقت شیعہ سنی فساد جو کہ اس میں بڑی حد تک سے ختم کیا جا چکا تھا، اس کو دوبارہ ہوا دی جائے اور تاکہ مسلمان آپس میں تقسیم ہو سکیں۔ کیا شام کی قیادت کو تبدیل کرنے کا یہ جو طریقہ کار اختیار کیا جا رہا ہے، کیا یہ درست ہے، کیا یہ صحیح ہے، اور کیا اس طرح کی تبدیلی جو ہے آئندہ کو ایسی مثال سیٹ کر دے گی کہ مسلمان کے کسی ممالک میں کسی بھی قیادت کو تبدیل کرنا ہو تو اس مذہبی منافع سیکٹریزم کے اس بہانے کو استعمال کیا جا سکے؟ پھر تو آئے دن تمام جتنے بھی مسلمان مملکتیں ہیں ان بالکل ناپائیدار رہیں گی، اور کہیں نہ کہیں پہ اسی بہانے کو لے کے جو ہے وہ پاکستان کی مسلمانوں کی کسی بھی ریاست کو جو ہے وہ نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، یا انہیں غیر مستحکم کر کے اپنے جو ایجنٹس ہیں انہیں مضبوط کیا کر کے اغیار اپنی جو ہے اپنی جو اس کے جو ارادے ہیں وہ اس پائے تکمیل تک پہنچا سکتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ آخر سیریا ایک طرف تو اسرائیل کا پڑوسی ہے، اور ہر آدمی جانتا ہے صہیونی ریاست جو کہ ایک ناجائز ریاست ہے، اور سب سے پہلے اس کا جو دشمن بنا ہوا ہے سیریا کی بارڈرز اس کے ساتھ، اس کا حدود سرحدیں اس کے ساتھ ملتی ہیں، اور آپ جانتے ہیں گولان کی پہاڑیوں پہ بھی اسرائیل نے قبضہ کر رکھا ہے، اور بھی بہت سے ایسے مسائل ہیں۔ فلسطینیوں کو بہت ایک بڑی تعداد کے اندر جو ہے وہاں پہ دھکیل دیا گیا ہے، اور اب اسی پیراڈکس کو استعمال کرتے ہوئے سنی شیعہ کے فساد کو ہوا دیتے ہوئے جو ہے وہ ایران سے بھی پہلے سیریا کو سارٹ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں برگیڈیئر صاحب، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے بتایا کہ سیریا کی اہمیت پیٹرول تو ظاہر نہیں ہے کیونکہ وہاں ہے نہیں، اس کی اہمیت یہ ہے کہ ایسٹرن میڈیٹرینین چونکہ یورپ کا سمندر ہے جی، اور اس میں ایسٹرن میڈیٹرینین پر جس کی لمبی ترین کوسٹ ہے وہ سیریا کی ہے، اس کے بعد اسرائیل کی ہے، اسرائیل اس کا پڑوسی بھی ہے۔ تو سیریا کی اہمیت یہ ہے کہ وہاں وہ ایسٹرن میڈیٹرینین کا ملک ہے۔ دوسرا یہ عرب ملک ہے جہاں کے لوگ بڑے پراؤڈ ہیں جی، اور کیونکہ یہاں پر امیہ خلافت، بنو امیہ کی حکومت جو تھی اور خلافت یہاں پر قائم ہوئی، دمشق میں تھی، اور یہ اسلامی تاریخ کا ایک سنہری باب بھی کہلاتا ہے، کیونکہ یہ امیہ خلافت اسپین تک پہنچی جی، اور یہاں تک کہ جب باقی جگہ پر ختم بھی ہو گئی تو اسپین میں یہ قائم رہی تھی، لہٰذا اس کا بڑا یہ ہماری تاریخ کا ایک بڑا سنہرا باب ہے۔ وہاں کے لوگ بڑے پراؤڈ لوگ ہیں، اور یہ لیوانت کا حصہ ہے جو کہ سب سے زیادہ سویلائزڈ لوگ مڈل ایسٹ کے سمجھے جاتے ہیں، جس میں 3 ملک ہوتے ہیں، فلسطین جی، لبنان اور سیریا، یہ لیوانت کا علاقہ کہلاتا ہے۔ یہاں کے لوگ جو ہیں یہ سب سے اعلیٰ ترین سے اپنے حسب و نظر کے لحاظ سے اپنے بہت فخر محسوس کرتے ہیں، ویری پراؤڈ پیپل۔ تو لہٰذا اگر یہاں پر کوئی نقب زنی ہو سکے تو پہلی نقب زنی تو یہ ہوئی
کہ وہاں پر باس پارٹی بنی. باس پارٹی ایک سیکولر پارٹی تھی. باس پارٹی نے اقتدار پر قبضہ کیا 2 جگہوں پر, عراق میں بھی تھی اور سیریا بھی تھی. سیریا میں. اب بعد میں ان کا آپس میں جھگڑا ہوا, لیکن دونوں سیکولر پارٹیاں تھیں. ابھی ایک جگہ پر تو اس کا خاتمہ ہو چکا ہے, یعنی عراق میں ختم ہو چکا ہے. جی. یہ صدام حسین بھی باس پارٹی کا لیڈر تھا. ابھی یہاں پر یہ بھی باس پارٹی کی اس وقت حکومت ہے. حافظ الاسد ان کے پریزیڈنٹ بشار الاسد کے والد, یہ باس پارٹی کے تختے سے یعنی پلیٹ فارم سے یہ صدر رہے اور بنے, اور بڑی دیر تک اقتدار پر 40 سے زیادہ قابض رہے. مرتے دم تک وہی صدر رہے. اور اس کے بعد ان کا بیٹا بنا. وہاں پر علوی جو لوگ جو ہیں وہاں پر وہ صاحب اقتدار رہے ہیں ابھی. لیکن علوی ہونے کے باوجود وہاں پر لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ان کی رشتہ داریاں بھی ہیں اور اشتراک عمل بھی ہے, لیکن somehow فوج میں زیادہ علوی افسر جو ہے وہ ہے. جی. تو ایک لحاظ سے ایک تھوڑی سی پرسیپشن, جیسے کہ باس پارٹی کی عراق میں بھی ایک پرسیپشن تھی, وہاں پر بھی ایک پرسیپشن ہے کہ یہ سنی جو ہیں یہ ایک اوپریسڈ میجورٹی ہے. جی. علوی جو ہے برتر, وہاں پہ حکومت میں برتر ہیں, اور چونکہ وہ زیادہ سینئر افسر وہاں سے آتے رہے ہیں, لہٰذا ان کو وہ حکمران طبقہ ایک قسم کا سمجھا جاتا ہے. اور سنی جو میجورٹی ہیں, میجورٹی ہونے کے باوجود وہ اقتدار کے لحاظ سے اقلیت میں ہے. تو یہ ایک سچویشن ایگزسٹ کرتی ہے. اس سچویشن کو بہت سارے لوگ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. سیکٹیرین ڈفرینس جو ہے اس کو پولیٹیکل طریقے سے ہی قابو پایا جا سکتا ہے. سیکٹیرینزم کو آپ کسی عقیدہ سے چینج نہیں کر سکتے, کیونکہ عقائد تو بعض کا ہزار سال اس سے بھی زیادہ پرانے ہوتے ہیں. جی بالکل. تو لہٰذا لوگ اپنے آباء و اجداد کا عقیدہ تو نہیں چھوڑتے, لیکن سیاست کے ذریعے سے اس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے. تو ایک سیاست جو تھی وہ تھی باس پارٹی کی سیاست, جو کہ ایک سوشلسٹ معیشت کی جس کی بنیاد تھی. ابھی دوسری جو اس کا جو اینٹی تھیسس جو دوسرا پیدا ہونا چاہیے تھا سنیوں میں, وہ سیکٹیرین سیاست نہیں ہونا چاہیے تھا. انفارچونیٹلی جو اس وقت جس کی وجہ سے ہم لوگ پریشان ہیں پاکستان میں اور دنیا اسلام میں, وہ یہ ہے کہ یہ ابھی سیاست نہیں ہو رہی, یہ سیکٹیرین سٹرائف ہو رہی ہے. یہ سیاست کے نام پہ سیکٹیرین کو ہوا دی جا رہی ہے, فرقہ واریت کو ہوا دی جا رہی ہے. اس وقت آپ سچویشن سیریا کے یہ ہے. آپ نہیں سمجھتے واقعی یہ جو امریکہ جو کہ بہت دیر سے آپ کو پتہ ہے کہ ایران کے اندر تو وہ ناکام ہو گیا, کیونکہ اس نے ہمارے اس خطے کے اندر شیعہ اور سنی کو بڑی ہوا دے رکھی تھی. اور جب شہنشاہ ایران چلا گیا اس کے بعد اس نے دیکھا کہ نئی رجیم جو آئی اس نے کوئی ایسا زیادہ فرق نہیں ڈالا. تو لیکن یہ ہے کہ امریکہ کے لیے یہ بڑا سیٹ بیک تھا. اب وہ دوبارہ نہیں اس میں وہ کر رہا کہ سیریا کے اندر دوبارہ یہ سیکٹریزم کو اس کا یعنی کر کے ادھر سنی مسلمان ممالک کو ابھار رہا ہے کہ سیریا کے اندر سنیوں پہ ظلم ہو رہا ہے, اور ادھر جو ہے وہ اسرائیل یعنی اس کی مدد کر رہا ہے. یہ اس کی سب سے بڑی ناکامی جو امریکہ کی ہے وہ یہ ہے کہ ساری تقریباً 40-50 سال شہنشاہ آف ایران کی مدد کرتے رہے, اور شیعہ سنیوں کے جھگڑے کی بنیاد شہنشاہ آف ایران تھا, اس کو یوز کرتے رہے, اور اخیر میں سب سے زیادہ اینٹی ویسٹرن ملک ایران بنا. اسی طریقے سے آپ کو یاد ہوگا لبنان میں لڑائی کرائی گئی, وہاں پر شیعہ سنی اور عیسائی تینوں کا آپس میں لڑائی ہوئی. عیسائی تو زیادہ تر بھاگ گئے, یہاں تک کہ ابھی وہاں پر مسلمان جو کہ بین تھے 50-50 تھے عیسائی اور مسلمان لبنان میں, ابھی وہ مائنارٹی ہیں, ابھی 30% بھی نہیں ہے عیسائی, اور اس وقت 70% سے زیادہ لوگ مسلمان ہیں. اور ڈومیننٹ لوگ جنہوں نے اسرائیل کے ساتھ مقابلہ کیا وہ حزب اللہ شیعہ ہے, وہ شیعہ ہے. تو یہ جو اسٹرائکنگ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آج لبنان کو کون دفاع کر رہا ہے؟ شیعہ حزب اللہ کر رہے ہیں. دنیا اسلام میں سب سے زیادہ اینٹی ویسٹرن یا اینٹی امپیریلزم کون ہے؟ ایران. بلکہ اس اسرائیل جو کہ اپنے آپ کو بڑا ناقابل شکست سمجھتا تھا, اسرائیل حزب اللہ نے اس کے چھکے چڑھا دیے, اس کے وہ پرسیپشن ختم کر دیا وہاں پہ. یعنی اسرائیل کو بڑی سخت ندامت اٹھانی پڑی وہاں پہ جب اس کی لبنان کے ساتھ لڑائی ہوئی, اور حزب اللہ نے جس طریقے سے اسرائیل اپنے لبنان کا دفاع کیا اور اسرائیل کو شکست دی. اور اسی طریقے سے وہ چاہتے ہیں کہ اس وقت وہ نظر یہ آئے کہ ویسٹ جو ہے وہ میجورٹی کے ساتھ ہے, کیونکہ سنی میجورٹی میں. جی. جیسے کہ انہوں نے عراق میں شیعہ میجورٹی تھی, انہوں نے میجورٹی کو سپورٹ کیا, صدام حسین کا تختہ الٹا, لیکن آج وہ شیعہ میجورٹی ان کے ساتھ نہیں ہے. جی. اور بجائے اس کے ابھی دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ ایک زیادہ, پہلے تو دنیا میں صرف ایک ملک تھا شیعہ, جی, ایران,
اب دو ہیں، دو، اب عراق بھی ہو ابھی گیا، عراق میں شیعہ میں کہیں وہاں پہ شیعوں کی حکومت ہے، شیعہ میجارٹی میں ہے اور وہاں پر ہو گیا. لہٰذا یہ جو ان کا جو سوچ اور فلسفہ اور تدبیر سب ناکام ہوئے. ابھی ہمیں از مسلمان ہونے کے ناطے سے یہ بھی سوچنا چاہیے کہ سیریا میں بھی سب سے زیادہ ڈیفائنٹ اسرائیل کے ساتھ کون ہے؟ کس نے نہیں معاہدہ کیا اسرائیل کے ساتھ؟ جارڈن نے تو کر لیا، جی بالکل، ایجپٹ نے تو کر لیا، سیریا نے نہیں کیا جی. سیریا ایک ملک ہے جس نے کہ معاہدہ نہیں کیا، جس کے ساتھ پیس ٹریٹی نہیں کر سکا. سیریا کو انہوں نے پہلے تو زچ پچائی جب حریری کو مروایا، اور مروانے والے بھی ویسٹ والے لوگ تھے. اس کو مروانے کے بعد سیریا سے شام کی فوجیں باہر نکل گئی، اور نکلنے کے بعد ابھی شام جو ہے، شام کو ایک قسمی شکست ہو گئی، لبنان سے سیریا کی فوجیں باہر نکل گئی جی. شام کو شکست ہو گئی نا جی سیریا جی کو. اس شکست کی بنیاد کے اوپر ابھی وہ ایک اور شکست دینا چاہتے ہیں. ایک شکست ہوئی اسرائیل سے کہ گولان ہائٹ پہ قبضہ ہوا جی، دوسری شکست ہوئی کہ لبنان سے نکلنا پڑا. ابھی یہ تیسری شکست کی تیاری ہو رہی ہے. لیکن یہ شکست کس کے ہاتھوں ہو رہی ہے یہ ہمیں سوچنا چاہیے. مسلمان کو ہمیشہ یہ بات پہلے سوچنا چاہیے کہ یہ جو لڑائی ہو رہی ہے، اس لڑائی میں آپ کس کے ساتھ ہیں. یہ نہیں کہ آپ کا عقیدہ کس کے ساتھ ہے. لڑائی میں ہم جو حق پر ہو اس کا ساتھ دینا چاہیے. لڑائی میں ہمیں اس کا ساتھ نہیں ہے، اور وہ حق پر اگر وہ آپ کے عقیدے سے، آپ کے دین سے بھی مختلف ہو تو کوئی بات نہیں، آپ کو حق کا ساتھ دینا چاہیے. اور اس حق میں اس وقت جو سچویشن ہے وہاں پر اس لڑائی کو سیکٹیرین وار نہیں بننا چاہیے. لیکن آپ ایک بات میں تھوڑا آپ کو روکوں گا. آپ یہ دیکھیے، آپ جیسے آپ نے کہا کہ یہ یعنی خود ہی اس کے پاک مسلمان ملکوں کے اندر ہی یہ ایسی مناقشت پیدا کر دیتے ہیں، ایسی دشمنیاں پیدا کر دیتے ہیں. اب لیبیا میں دیکھیے کیا ہوا. اب لیبیا کے اندر ہی جو کہ ایک بڑی ویلفیئر اسٹیٹ تھی، یعنی وہ عوام اگر دیکھا جائے قذافی نے اپنے عوام کو دنیا کی تمام سہولتیں ان کے دروازوں پہ دے رکھی تھیں. آج بھی یعنی تاریخ بھی اس بات کی گواہ ہے، اور باقاعدہ طور پہ ہم اس بات سے واقف بھی ہیں. ایسے ایویڈنس بھی موجود ہیں کہ لیبیا کے اندر جو تھے، تعلیم کے لحاظ سے، صحت کے لحاظ سے، خوراک کے لحاظ سے، ہر طریقے سے ان کے عوام جو تھی وہ خوشحال تھی. لیکن آپ دیکھیں کہ اسی عوام کو قذافی کا دشمن بنا کے قذافی کے مقابلے کھڑا کر دیا گیا. اس میں کوئی شک نہیں کہ نیٹو کہ جہازوں نے بھی وہاں پہ بمباری کی، اسلحہ بے شمار وہاں پہ پہنچایا گیا. کیا یہ جارحیت نہیں ہے کہ ایک یعنی اسٹیبلش ملک کو آپ اپنے مفادات کی خاطر جو ہے ان کے لوگوں میں کر دیا جائے؟ آخر یہ بھی تو بہت بڑی جارحیت ہے جو اگر آپ اس میں پیدا کرتے ہیں. یہی معاملہ آج سیریا میں بھی پیدا کیا جا رہا ہے. سیریا میں یہی اس لیے کیا جا رہا ہے، آپ دیکھیے کہ یہ جو سویلائز ملک ہے، جو کہ عربوں میں ایک بڑا مؤثر اس کی ایک آواز ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ عربوں کے درمیان ایک عرب لیگ ایک تنظیم ہے. آپ دیکھیے کہ عرب لیگ کے اندر ایسے لوگ سامنے آ گئے ہیں. آج وہ بھی اس حافظ اسد کے بیٹے بشار الاسد کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم ایسا کرو کہ اپنا اقتدار جو ہے اپنے نائب صدر کو حوالے کر کے خود تم فارغ ہو جاؤ. ہم نہیں چاہتے کہ تمہارا جو ہے حشر جو ہے صدام کی طرح ہو یا قذافی کی طرح ہو، تم ایسا کرو. لیکن اس کے بعد آج جب ہم یہاں پروگرام کر رہے ہیں، چند گھنٹوں کے بعد UN کے اندر ووٹنگ بھی ہو رہی ہے سیریا کے خلاف، کس پہ پابندیاں لگائی جائیں، کیا کیا جائے. حالانکہ یہ ووٹنگ کل ہونی تھی، لیکن روس نے اسے ویٹو کرنے کا اندیا دے دیا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے روک دیا. آج اس پہ ووٹنگ ہو رہی ہے. اب دیکھیے کہ کیا یعنی اس کا انجام پہنچتا ہے. ویسٹ جو پوری کوشش کر رہا ہے، اس نے یہ تاثر بھی دیا ہے کہ ہم نے روس کے جو ریزرویشنز تھیں وہ ہم نے پوری کر دی ہیں. اس لیے اب اس ووٹنگ میں روس بھی جو ہے وہ ویسٹ کا ساتھ دے گا. لیکن کچھ حضرات ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ یقیناً روس اب بھی اس کو ویٹو کرے گا. لیکن اب آپ یہ دیکھیں کہ اس سیریا کا، شام کا، ان کو یعنی اب ویسٹ کو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ آپ مجھے بتائیے. ایران پہ حملہ کرنے سے پہلے وہ سیریا کی حکومت کیوں تبدیل کرنا چاہتا ہے؟ سیریا کی بارڈر ترکی کے ساتھ ملتی ہے، اور ترکی اس وقت عرب دنیا میں واپس آنے کی کوشش کر رہا ہے. اور ترکی چونکہ نیا ہے اس گیم میں، اور ترکی کے اندر بھی سیکولرسٹ اور اسلامسٹ کی ڈویژن ہے. ترکی بھی ویسٹ کی حمایت کر رہا ہے، تو وہ ویسٹ کی حمایت کر رہا ہے. اس لیے وہ ایک کنفیوژن میں، وہ ابھی پاکستان کا رول میں اس لیے اہم سمجھتا ہوں کیونکہ ترکی ہمارا دوست ہے، اور اگر ہم اس کو ایڈوائز کریں تو وہ ہماری بات مانے گا. ہم سیریا کے بڑے پرانے دوست ہیں. یعنی کہ زمانے میں جب یہ سیریا کی عرب اسرائیلی وار ہوئی تھی تو ہمارے پائلٹس نے جا کے سیریا میں جا کے
ایک ہی دفعہ جب کہ یہودیوں کو اسرائیل کے جہاز گرائے گئے تھے تو وہ سیریا میں ہمارے پائلٹس نے جا کے گرائے تھے. جی بالکل. ہماری بڑی پرانی دوستی ہے سیریا کے ساتھ، لہٰذا سیریا بھی ایک قسم کا ہمارے ساتھ ہمارا ایک دوست ملک ہے. ایران بھی ہمارا دوست ملک ہے. ابھی عراق کے ساتھ ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری ایک فیری سروس شروع ہو گئی. تو یہ ابھی وہاں پر پوری طرح پیس نہیں ہوا اور فیری سروس شروع ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ اس میں ان لوگوں میں بھی اس بات کی قدر ہے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کی کوئی امپیریل سوچ نہیں ہے، وہ صرف جذبہ اسلامی کے تحت آ کے ہماری مدد کرتے ہیں. نہیں، ساری دنیا پاکستان کو تو اسلام کا قلعہ سمجھتی ہے، لیکن یہ ہے کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان جو ہے اس امت مسلمان کا لیڈر بھی ہے اس وقت. بالکل لیڈر ہے، اس کو لیڈر کا رول ادا کرنا چاہیے، کیونکہ دنیا لیڈر اس لیے مانتی ہے جو کہ امپیریل نہ ہو. جی بالکل. لیڈر اس کو کبھی نہیں مانا جا سکتا جس کی سوچ ہو کہ میں نے آپ سے کچھ لینا ہے. دھون سے دھمکی کے ساتھ لیڈرشپ نہیں ہوتی، مطلب ہوتی. بالکل ٹھیک ہے آپ نے. اور لہٰذا پاکستان اس وقت لیڈر بن سکتا ہے. پاکستان کو اس وقت سٹینڈ لینا ہے، ترکی کو سمجھانا ہے کہ یہ دیکھو، یہ جو عرب لیگ نے سٹینڈ لیا ہے نا کہ اپنے نائب صدر کو ہینڈ اوور کرو وغیرہ، یہ تقریباً ٹھیک سٹینڈ ہے. کیونکہ اگر 40 سال سے ایک خاندان کی ایک پارٹی کی حکومت ہے تو اس میں کچھ چینج آنا چاہیے، کچھ چیزیں تبدیل ہونے چاہیے، تبدیلی آنی چاہیے. لہٰذا عرب لیگ کا بین سٹینڈ جو ہے وہ ایک ایونچولی کام کرے گا. اور پاکستان کو وہ سیریا کو، یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ سیریا کو وہ یعنی دشمنوں کے عزائم سے بچانے کے لیے عرب لیگ جو ہے وہ درپردہ جو ہے وہ کام ضرور کر رہا ہے، وہ ٹھیک کام کر رہی ہے. اور ہم اگر اس میں شامل ہوں گے تو پھر وہ صرف عربوں کا مسئلہ نہیں، وہ مسلمانوں کا مسئلہ بن جائے گا. اچھی بات ہوگی. آپ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی آواز جو عرب لیگ کے ساتھ شامل کرنی چاہیے، ہمیں اپنی آواز کے ساتھ شامل کرنی چاہیے، اور دنیا کو یہ، اور سیرینز کو اور عربوں کو اور شیعوں کو سب کو بتانا چاہیے ہم کسی کے ساتھ نہیں ہیں، ہم حق کے ساتھ ہیں. اور اس وقت حق یہ ہے کہ دشمن کا ساتھ نہ دیا جائے. اور دشمن اس وقت کون ہے؟ دشمن آپ کا اسرائیل ہے، دشمن آپ کا ویسٹ ہے، جو کہ ایسٹرن میڈیٹرینین پر اپنے قبضے کے لیے، اپنا قبضہ قائم رکھنے کے لیے یعنی یہ سب ریشہ دمانی میں مصروف ہیں. جی. لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ یہ مسئلہ ایک اور یہ بھی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ دراصل ایک وقت یہ بھی وجہ تو ہو سکتی ہے کہ ایران کو آئسولیٹ کرنے کے لیے اس کی پوری کوشش یہ ہے کہ وہ سعودی عربیہ اور باقی ممالک کو تو وہ ایک ایران کا ہوا کھڑا کر کے اسے اپنے ہاتھ میں کر رکھا ہے. ایران کیونکہ ایک بہت بڑا الائی ہے، شام جو ہے ایک بہت بڑا الائی ہے ایران کا، اور وہ اس لیے بھی اس کو توڑنا چاہتا ہے. اور آپ یہ بھی دیکھیے کیونکہ اسرائیل کو آلریڈی لبنان کے اندر حزب اللہ کے ہاتھوں بڑی ہزیمت اٹھانی پڑی ہے، اور سیریا کی بہرحال کچھ حمایت حزب اللہ کے ساتھ ضرور ہے. اور یہ بھی وہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل کے توسط سے یعنی یہ بھی کام ہو رہا ہے کہ کسی طریقے سے اس بات کی سزا شام کو بھی دی جائے، سیریا کو بھی دی جائے. یہ کام جو ہو رہا ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ بجائے ہم خود انوالو ہوں، کیوں نہ لیبیا کی طرح یعنی یہاں اس کے اندر ہی کوئی ایسے ایلیمنٹس پیدا کر دیے جائیں. اور کیونکہ وہاں پہ سنی جو اکثریت میں ہے، اور یہ آج کل یہ پروپیگنڈا چل رہا ہے کہ سنیوں پہ ظلم ہو رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. یعنی حق کی بات یہ بھی ہے کہ اس وقت کیجولٹی زیادہ سنیوں کی ہو رہی ہے وہاں پہ، اور الوی حضرات کی ان کی جو غلط پالیسی ہے، جو فائرنگ کھول دینا، فائرنگ اسکواڈ کھڑا کر کے سیدھی سیدھی گولیاں مارنا. بلکہ اب تو یوٹیوب پہ اور دوسرے میڈیا پہ آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ یعنی ظلم و ستم کی تصویریں جو ہمارے سامنے آ رہی ہیں، چیزیں آ رہی ہیں. تاکہ یہ بھی ایک ایسا پروپیگنڈا ہے کہ ایسی وجہ ہے تاکہ سیریا کو جلد از جلد اس کی قیادت کو ختم کیا جائے اور اپنی مرضی کی قیادت لائی جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ عرب لیگ نے اگر یہ مشورہ دیا ہے تو عرب لیگ یہ اس لیے چاہتے ہیں کہ تاکہ دشمن کے وہ عزائم پورے نہ ہوں، تاکہ پوری کی پوری رجیم چینج کر کے ویسٹ اپنی رجیم لے آئے، تاکہ ایران کو پوری طرح آئسولیٹ کر دیا جائے، اس کے اندر گھیرا جو ہے اور سخت کر دیا جائے. یہ غور طلب مسئلہ یہ بھی ہے کہ اس وقت جو سیریا میں ہو کیا رہا ہے اس وقت، جس کو یہ ایک تو سیریا کی اپنی آرمی ہے جس پر روزانہ آپ ٹیلی ویژن پہ دیکھتے ہیں کہ ان کے مظالم کی تصویر کھینچی جاتی ہے. دوسری انہوں نے ایک دوسری فوج بھی بنائی ہے جس کو جو بھی کہا جائے، لیکن وہ ایک سیرین عرب آرمی بنی ہوئی ہے جو کہ ہوڈ پہن کے قتل و غارت کرتے ہیں. ابھی دیکھیے ان کے ٹارگٹ کیا ہوتے ہیں. ان کے ٹارگٹ ہے اسکول، ان کے ٹارگٹ ہے کہ فوج، اور وہ آپریشن کرتے ہیں یعنی پوسٹوں پہ حملہ کر کے ان کو قتل کرتے ہیں، گھر میں جا کے بھی قتل کر دیتے ہیں. اور اس کی مماثلت دیکھیے جو پاکستانی طالبان کی طرح ہے. بالکل. لہٰذا یہ پاکستان کا اپنا بہت زبردست انٹرسٹ ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ پاکستانی طالبان اور اس کے فنومینوں کو اپنے ملک میں ایکسپوز کرے،
بلکہ ادھر بھی ایکسپوز کرے، کیونکہ یہ بات اس وقت لیبیا میں جب قذافی کی حکومت کا تختہ اٹھنے کے بعد وہاں پر بھی اسی قسم کے حالات پیدا ہو رہے ہیں کہ ایک لوگ جو اپنے آپ کو سلفی کہہ دیتے ہیں، سلفی آج کل ایک اچھا لفظ مل گیا ہے، اچھا لفظ ہے، یعنی سب لوگ جو بھی اپنے آپ کو سلفی جو کہتا ہے وہ تکفیری بن جاتا ہے، کام تکفیری، عقیدہ تکفیری، نام سلفی، کام اپنے لوگوں کو مارنا، جی یہ چیز جو ہے یہ لیبیا میں بھی سٹارٹ ہو گئی ہے، یہ چیز پاکستان میں بھی ہے، اور یہی چیز سیریا میں بھی ہے۔ لہذا چونکہ پاکستان اس چیز سے سفر کر چکا ہے تقریباً 10 سال، اور افغانستان میں ابھی تک یہ کام ہو رہا ہے، لہذا ہمیں اس چیز میں اپنی آواز کو بلند طریقے سے ریز کرنا چاہیے، کہ تاکہ یہ پتہ چلے کہ اس وقت دنیا اسلام کے ساتھ جو سازش ہو رہی ہے اس کے پیچھے یہودی دماغ ہے، جی جی، اور وہ لوگ جو ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں ان لوگوں کو جو کہ بظاہراً تو بڑے پکے مسلمان ہیں، وہ صرف 5 نماز نہیں پڑھتے، وہ تہجد بھی پڑھتے ہیں، وہ تو شرک کے نام پر لوگوں کو قتل بھی کر دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ، یعنی اس لیے ان کو استعمال کرنا ان کو آ گیا ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ اپنی آواز بلند کرنی چاہیے، سیریا میں بھی، قذافی کے لیبیا میں بھی، اور اپنے ملک میں بھی، کیونکہ ہم تینوں جو ہیں وہ ایک ہی کشتی میں سوار ہیں، ہم تینوں وہ ملک ہیں جن نے کہ یہ حیثیت بھی ہے، خواہش بھی ہے، اور جن میں لوگوں میں اس قسم کا جذبہ بھی ہے کہ وہ صحیح اسلام کو پہچانیں اور اس کے لیے قربانیاں دینے کے لیے اہل بھی ہوں اور اس کے لیے تیار بھی ہوں۔ بہت شکریہ۔ دراصل ناظرین، میں آپ سے تھوڑا سا پھر سے سم اپ کر دوں، گزارش یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ ایک یہ بات ہے، ایک امر اظہر من الشمس ہے کہ آپ دیکھیے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت امریکہ جو ہے اس بات کا دعویٰ بھی کر رہا ہے کہ وہ اس وقت دنیا کی واحد سپر پاور ہے، اور یقیناً اگر مادی لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ واقعی ہے کہ وہ سپر پاور ہے، لیکن یہ بھی ایک بات واقعی، یہ بھی تاریخ شاہد ہے کہ امریکہ آج تک کہیں بھی فاتح نہیں ہوا۔ امریکہ کے پاس ڈسٹرکشن کے لیے تو بہت سے وسائل موجود ہیں، اس نے بہت سے ملکوں کو تاراج تو کیا ہے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ آج تک اس نے 18 سے لے کے 2 درجن ملکوں میں اس نے جارحیت کی ہے، اور ہر جگہ سے امریکہ جو ہے شکست کھا کے نکلا ہے۔ بہت دور نہ جائیں، ریسنٹلی آپ ویتنام کو بھی دیکھ لیں، ویتنام مثال بھی آپ کے سامنے ہے، ابھی آپ افغانستان کے اندر دیکھ لیں، افغانستان کے اندر جو ہے امریکہ جو ہے وہ راستہ ڈھونڈ رہا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے طالبان سے صلح ہو جائے اور اس سے جان چھڑائی جائے اور اس میں باہر نکلا جائے۔ حالانکہ آپ کو یاد ہے کہ امریکہ بڑے زوم کے ساتھ آیا تھا، وہ تو افغانستان کو چند دنوں کی گیم سمجھ کے ختم کرنے کی کوشش میں آیا تھا، لیکن آپ یہ دیکھیں، ابھی ریسنٹلی ابھی آپ یہ دیکھیں، آپ دور نہ جائیں، جسٹ چند 2 ہفتے پہلے روس، یعنی آپ یہ یوٹیوب کے اوپر ایک بہت بڑی ایک فلم چلی جو کہ امریکن میرین جو تھے وہ طالبان کی لاشوں پہ کھڑے ہو کے وہ پیشاب کر رہے تھے، جس کو تمام دنیا میں بڑی حقارت اور نفرت کے ساتھ دیکھا گیا، حتیٰ کہ ہلری کلنٹن جو سیکرٹری خارجہ ہیں انہوں نے بھی اپنے غم و غصے کا اظہار کیا، اور لیون پینیٹا جو ہیں انہوں نے بھی اس بات کہا کہ ہم ان امریکیوں کے خلاف جو ہے ایکشن لیں گے۔ گو وہ امریکن میرین جو ہے پہچانے گئے ہیں، شناخت ہو چکے ہیں، اور ان کے خلاف پتہ نہیں مقدمہ چلتا ہے یا نہیں چلتا، لیکن اس کا ریئیکشن یہ ہوا کہ فرانس جو کہ افغانستان کے اندر ایک تربیتی کیمپ چلا رہا تھا، اس کو ایک افغان تربیتی افسر نے اس سے مشتعل ہو کے اس نے فوری طور پہ ایک بندوق اٹھائی اور 6 فرانسیسی آفیسر جو تربیت دے رہے تھے ان کو قتل کر دیا، اور 16 سے زیادہ لوگوں کو جو ہے وہ شدید زخمی کر دیا۔ اور جب یہ خبر فرانس پہنچی تو یقین کیجئے کہ جو خبریں بتا رہی ہیں کہ صدارتی محل میں سناٹا طاری ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ انہوں نے فوری طور پہ ہنگامی اجلاس بلایا، سر نکولس نے اس نے اپنا فوری ہنگامی اجلاس بلایا، اور اجلاس بلانے کے فوری بعد انہوں نے اس بات کا فوری طور پہ اعلان کر دیا کہ جتنے بھی وہ جوائنٹ آپریشن کر رہے ہیں ان کو منسوخ کرنے کا اعلان کر دیا۔ باقی نیٹو کے ساتھ جو اور اعانت تھی اس نے اس سے ہاتھ کھینچ لیا، اور لیکن انہوں نے ایک سرکاری اعلامیہ تو یہ جاری کیا کہ گو ہم اتحادیوں کے ساتھ ہیں، لیکن یہ ہمیں کسی طور پہ قبول نہیں کہ ہمارے فوجیوں کو مزید مارا جائے، کیونکہ فرانس جو ہے وہ بھی الیکشن میں جانا چاہتے ہیں، ابھی اگلے سال الیکشن میں جانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے فوری طور پہ اپنے وزیر دفاع کو افغانستان کے اندر بھیجا، افغانستان کے اندر جا کے بھیجا، جہاں جا کے انہوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ ہم اپنی فوجوں کو بہت جلد واپس بلا لیں گے، اور 25 دسمبر تک آلریڈی فرانس جو ہے 400 فوجی اپنے واپس بلا چکا ہے۔
اور اس وقت صوبہ سروبی کے اندر جو ہے کابل کے ساتھ جو صرف ڈیم کی اور دوسری تنصیبات ہیں اس کے اوپر فرانس کے فوجی وہاں پہ صرف پہرے پہ موجود ہیں، لیکن وہ ساتھ ساتھ طالبان کو اس کا ٹیکس بھی ادا کرتے ہیں. آپ دیکھیے وہ اپنی اس خدمات کا، اور اگر وہ یہ آپ دیکھیے روس کے فوجی وہاں پہنچے تو تب جا کے کابل میں بجلی بحال ہوئی، لیکن اس سے پہلے کابل تاریک تھا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک طرف تو امریکہ جو ہے اس ہر طرف سے شکست ہو رہی ہے، لیکن دوسری طرف پھر بھی وہ اپنی سازشوں سے باز نہیں آ رہا. وہ اب بھی چاہتا ہے کہ جو مسلمان ممالک میں ایسی تفریق پیدا کی جائے تاکہ نیو ورلڈ آرڈر جو ہے وہ کسی طریقے سے اسلامی تمام دنیا میں نافذ کیا جا سکے. اسی ناظرین اب ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ آئندہ ایک اور پروگرام میں ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے. خدا حافظ.